اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، روک دو تلاوت، روک دو. کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کو جب تک تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے. قرآن اور حدیث، انہی دونوں چیزوں پر جب تک پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو قرآن میرے پیارے ساتھیو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. تورات کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، زبور کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی. مگر جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ لوگوں اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے. دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، نشٹ بھی کر دیے جائیں، 5 سال کا بچہ آئے گا اور کہے گا آؤ مجھ سے سن لو، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا دے گا. یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا سسٹم رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی سرکشا کا یہ سسٹم رکھا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن شفا بھی ہے. ہم نے یہ سمجھا قرآن ہمارے بخار اور زکام کی دوا ہے. بچے کو نظر لگ گئی، قرآن پڑھ کے دم کر دیا. کوئی بیمار ہو گیا، قرآن پڑھ کے دم کر دیا. ہم نے قرآن کو جسم کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے. یقیناً قرآن فزیکل بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، مگر اس سے بڑھ کر کے قرآن روح کی بیماری کے لیے شفا ہے. قرآن اسپریچول بیماری کے لیے شفا ہے. روح کے اندر جو برائیاں ہیں، روح کے اندر جو بیماریاں ہیں، جیسے آپ کے روح کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو لالچ کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو حسد کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے مال کی محبت، ایک بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت. قرآن ان تمام بیماریوں سے آپ کے دل کو شفا دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. وہ لوگوں، یہ قرآن تو بہت بڑی نصیحت ہے اور قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. برکت والی کتاب ہے یہ قرآن. دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 نیکی کے برابر ہے. تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے. سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیرسابادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں. اے اللہ
میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتعتع، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا۔ قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے تھے، برما کے رہنے والے تھے۔ قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا، قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے، مکے کے امام بن گئے۔ اس لیے آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور آگے بڑھیے، جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا۔ وہ لوگوں، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ گے۔ میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو وہ بھڑکاتا ہے، لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، میں اسٹیج پر آتا ہوں نا تو کچھ بچے جو ہے وہ سیلفی لینے چلے آتے ہیں، مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں، تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ اب سیلفی بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ آج کل فلٹر چلتا ہے نا، فلٹر، اسنیپ چیٹ کا بڑا فلٹر چلتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لگا لیتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، کوئی فلٹر اس نے یوز کیا، ایسا لگ رہا تھا ہونٹوں پہ لپسٹک لی۔ میں نے کہا بھائی پہلے ہٹا اس کو، تو عجیب و غریب شکل آنے لگتی ہے۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو مجھے کو بھیجا، بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی، کہا مولانا آپ کے اوپر بڑی بڑی داڑھی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہا میرا یہ فوٹو آپ کو کہاں سے ملا؟ بولے میں نے ایڈٹ کیا ہے، فلٹر کیا ہے۔ تو فلٹر کر کے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوٹو کو فلٹر مت کرو، اپنے آپ کو فلٹر کرو۔ انسان دبلا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ میری باڈی صحیح ہو جائے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو آپ دبلے پتلے بھی ہیں تب بھی اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بنے تبھی اللہ کے پیارے بنیں گے۔ ہاں، گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا مت کرو،
یہ جتنے گٹکا کھانے والے لڑکے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا وہ آدمی۔ اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے۔ تو گٹکا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے۔ تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، کھینی، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہے، وہ مکروہ نہیں ہے۔ معاف کیجیے، مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوال ابھی میرے پاس، میری جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب ذرا اس مسئلے کو بیان کر دیجئے گا کہ ایک آدمی جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے سال کی سال نماز پڑھاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ دیکھو، نماز ہو جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنی چاہیے الگ مسئلہ ہے۔ نماز آپ جب پڑھیں تو بہترین لباس میں پڑھیں، جو لباس آپ عزت دار کا جو لباس ہے، جو آپ کہیں جاتے جو لباس پہن کے جاتے وہ لباس آپ پہن کر کے نماز پڑھیں۔ کسی کی شادی میں جانا ہو، آپ جنگیہ پہن کے اور گمچھا رکھ کر کے جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے آپ۔ پردھان جی اپنے گھر پہ آپ کو بلائیں گے، آپ بہترین سفید کرتا پائجامہ پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر کے سج سمر کے جائیں گے کیا آپ جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو اور گمچھا رکھ کر کے اور جنگیہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستحب کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر مسجد میں آپ جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر اندر ڈالیں اور پھر بایاں پیر اندر ڈالیں، اور مکروہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں ڈالیں اور بعد میں دایاں ڈالیں، یہ مکروہ ہے۔ جو چیز حرام ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ سب چیزیں حرام ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے۔ ایک بار وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، اور صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگوں کو پتلا سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو۔ لہما اسقلان علی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوگی۔ اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا۔ اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے اس کی ویلیو نہیں۔ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے مگر آواز بہت اچھی تھی، قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، بالکل فریش فریش سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے، اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، روک دو، تلاوت روک دو۔ کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں۔